ایران کے نظام کو سمجھنا ہے تو ایک بات جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں۔ دیکھنے میں تو وہاں الیکشنز بھی ہوتے ہیں، صدر بھی چنا جاتا ہے، لیکن اصل طاقت، اصل کنٹرول وہ کہیں اور ہے۔ تو چلیں آج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایران میں اصل میں حکومت چلاتا کون ہے۔ تو ایران میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ کئی دہائیوں کے بعد ملک کے سب سے بڑے اور طاقتور عہدے یعنی سپریم لیڈر پر اب ایک نیا چہرہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس تبدیلی کا آخر مطلب کیا ہے؟ بالکل، اصل سوال یہی ہے کہ پاور ہے کس کے پاس؟ مطلب جب سارے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو آخری بات کس کی مانی جاتی ہے، کس کا حکم چلتا ہے؟ اسی سوال کا جواب ہمیں ایران کی پوری پاور سٹرکچر کی کہانی سنائے گا۔ اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ایک شخص کی کہانی میں، علی خامنائی۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ وہ ایک ایکٹیوسٹ سے آیت اللہ اور پھر سپریم لیڈر کیسے بنے، کیونکہ یہ صرف ایک آدمی کی کہانی نہیں، یہ دراصل پورے ایرانی سسٹم کے بننے کی کہانی ہے۔ دیکھیں، ان کا سفر شروع ہوتا ہے شاہ کے دور سے۔ وہ اس حکومت کے خلاف تھے۔ پھر آیا 1979 کا اسلامی انقلاب، جس میں انہوں نے ایک اہم رول پلے کیا۔ اور پھر 1989 میں کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ وہ سپریم لیڈر بن گئے۔ یہ وہ 3 بڑے موڑ تھے جنہوں نے صرف ان کی زندگی نہیں بدلی بلکہ پورے ایران کا مستقبل لکھ دیا۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی حیران کرنے والی بات ہے۔ آئین میں صاف لکھا تھا کہ سپریم لیڈر بننے کے لیے ملک کا سب سے بڑا مذہبی عالم ہونا ضروری ہے، لیکن خامنائی اس وقت اس معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ پھر بھی انہیں ہی چنا گیا۔ اس سے ایک بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ اس نئے سسٹم میں پولیٹیکل کنٹرول کی اہمیت مذہبی رینک سے کہیں زیادہ تھی۔ اور بس یہی وہ سوچ تھی جس پر پورے موجودہ ایرانی سسٹم کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک ایسا سٹرکچر بنایا گیا جس کا مقصد ایک ہی تھا، ساری کی ساری طاقت ایک ہی جگہ، ایک ہی شخص کے ہاتھ میں رہے۔ اس سسٹم کو ایک پیرامڈ کی طرح سمجھیں، جس میں سب سے اوپر چوٹی پر صرف ایک پوزیشن ہے، ایک عہدہ، جو باقی ہر چیز سے، ہر ادارے سے، ہر شخص سے اوپر ہے، اور وہ ہے سپریم لیڈر۔ تو یہ پیرامڈ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، سب سے اوپر تو ہوگا سپریم لیڈر، ٹھیک ہے؟ ان کے ٹھیک نیچے آتی ہے اسلامی پاسداران انقلاب کور یا IRGC، جو کہ ایک بہت ہی طاقتور فورس ہے۔ پھر عدلیہ، اور سب سے آخر میں آتے ہیں وہ ادارے جنہیں عوام منتخب کرتی ہے، جیسے صدر اور پارلیمنٹ۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب آخر میں جواب دہ صرف اور صرف سپریم لیڈر کو ہیں۔ اچھا، سپریم لیڈر کی طاقت کی بات کریں تو ایک ادارے کا ذکر کرنا سب سے ضروری ہے، اور وہ ہے اسلامی پاسداران انقلاب کور، جسے ہم IRGC کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ نظام کا سب سے مضبوط ستون ہے۔ اب آفیشلی دیکھا جائے تو IRGC یعنی اسلامی پاسداران انقلاب کور ایران کی آرمڈ فورسز کا ہی ایک حصہ ہے۔ اسے 1979 کے انقلاب کے ٹھیک بعد بنایا گیا تھا، اور مقصد کیا تھا؟ اسلامی نظام کی حفاظت کرنا۔ لیکن اصل کہانی اس سے بہت مختلف ہے۔ کاغذ پر تو اس کا کام نظام کی حفاظت ہے، پر حقیقت میں IRGC اب ایک بہت بڑی سیکیورٹی، پولیٹیکل اور یہاں تک کہ اکنامک پاور بن چکی ہے۔ مطلب یہ صرف ایک فوج نہیں رہی، یہ تو جیسے ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہے۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا، کہ اتنا سخت کنٹرول والا سسٹم اتنے سالوں سے اتنی مشکلات کے باوجود چل کیسے رہا ہے؟ تو اس کا جواب صرف طاقت میں نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت کلیور اسٹریٹجی ہے، ایک جسے کہتے ہیں پریگمیٹزم یعنی عملیت پسندی۔ ایران میں اس کے لیے خاص اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ہیروئک فلیکسیبلٹی یعنی بہادرانہ لچک۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ نظام کی بقا کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اگر وقتی طور پر کچھ اصولوں پر سمجھوتا کرنا بھی پڑے تو کر لو، کیونکہ اصل مقصد ہے سسٹم کو ہر حال میں قائم رکھنا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے 2015 کی نیوکلیئر ڈیل میں۔ دنیا کے ساتھ وہ معاہدہ کرنا ایک بہت بڑا اسٹریٹیجک قدم تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ عالمی دباؤ کم ہو اور حکومت چلتی رہے۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے نازک، سب سے اہم موڑ پر، وہ لمحہ جو اس پورے سسٹم کا مستقبل طے کرنے والا تھا، جانشینی کا سوال۔ جب علی خامنائی کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا پاور ویکیوم پیدا ہو گیا۔ ملک کے سب سے طاقتور عہدے کی کرسی خالی تھی۔ اب سارا دار و مدار تھا مجلس خبرگان پر۔ یہ وہ کونسل ہے جو نیا سپریم لیڈر چنتی ہے۔ سب کی نظریں اسی پر لگی تھیں کہ اب کون آئے گا، کس کا نام لیا جائے گا۔ اور پھر اعلان ہوا، نیا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ مجتبیٰ خامنائی، علی خامنائی کے اپنے بیٹے۔ یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا۔ اس انتخاب سے کچھ باتیں بالکل واضح ہو گئیں۔
पहली बात ये कि निज़ाम अब एक तरह से मोरूसी या ख़ानदानी हुकूमत की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, इनकलाब के पुराने उसूलों से ज़्यादा अब सिस्टम की अपनी बका अहम हो गई है। और तीसरी बात ये कि इतने गैर यकीनी हालात में निज़ाम ने कोई रिस्क नहीं लिया, बल्कि सबसे सेफ ऑप्शन चुना है। याद है, ये इनकलाब एक बादशाहत को ख़त्म करने के लिए आया था। तो क्या अब ईरान ने एक नए किस्म के बादशाह को चुन लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही ईरान का मुस्तकबिल तय करेगा।